کیا یہ ایک صرف واقعہ ہے، ایک سانحہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ایک سانحہ ہی کافی ہے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ، ہر ذی شعور بندے کی روح کانپ جاتی ہے یہ سوچ کے کہ کیا ہماری معصوم بچیاں، کم سن بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اب ساتھ والی دکان پہ سامان دینے نہیں جا سکتی۔ ایک معصوم سی بچی، انسان کتنا ہی مضبوط دل کا مالک کیوں نہ ہو، بعض باتیں سن کے تو دل چیخ اٹھتا ہے۔ آنکھیں تو شاید کنٹرول ہو جائیں لیکن دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ، ہم انسان ہیں اور ہم جو کام کرتے ہیں وہ بھی ہم سے انسانوں والا ہونا چاہیے۔ سرگودا کی ایک معصوم بچی، جیسا کہ پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، گھر سے اپنا کوئی چیز لینے شاپ پہ جاتی ہے، وہاں اس کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، پھر اسے قتل کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ایک صرف واقعہ ہے، ایک سانحہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ایک سانحہ ہی کافی ہے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ، ہر ذی شعور بندے کی روح کانپ جاتی ہے یہ سوچ کے کہ کیا ہماری معصوم بچیاں، کم سن بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اب ساتھ والی دکان پہ سامان دینے نہیں جا سکتی۔ ہم نے تو کبھی یہ بات سوچی نہیں، سپنے میں بھی نہیں سوچی، اور اس بات پہ اگر غور کریں تو اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ زندہ رہیں یا کچھ کر لیں۔ خدا را رحم کریں اپنے اوپر بھی اور معاشرے پر بھی، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آپ جتنے بھی والدین ہیں، میں بھی بچی کا والد ہوں، آپ میں بھی ہر گھر میں اللہ بیٹیاں دے، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیوں کے بغیر تو گھر میں رونق ہی نہیں ہوتی۔ آپ خدا را بچیوں کو یہ نہ سوچیں چھوٹی بچیاں ہیں، اب ماحول اتنا بگڑ گیا ہے۔ کیسے بگڑا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچیوں کو پاس بٹھائیں، جب وہ آپ کو کوئی بات بتانا چاہیں ان کی بات تسلی سے سنیں، ان کو جواب دیں، ان سے کنورسیشن کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹی بچی ہے۔ بچی کو بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں۔ بچی کو کوئی ہراساں کر رہا ہے، کوئی رستے میں پیسے دے رہا ہے، کوئی بے وجہ لاڈیاں کر رہا ہے، بچی سے کہیں کہ ایسی ہر بات وہ آپ سے شیئر کرے۔ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ان کی بات نہیں سنتے۔ بچہ کچھ کہنے چاہتا ہے تو اسے کہتے ہیں بیٹا ابھی ٹائم نہیں ہے، میں ضروری کام کر رہا ہوں۔ بھائی اب جتنا بھی ضروری کام کر رہے ہیں ان معصوموں کے لیے، اب جو ہے اب آپ کو ٹائم نکالنا ہی پڑے گا۔ آپ کی مصروفیت جو ہے وہ اب کسی کے لیے اتنا دردناک معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈسکس بھی نہیں کی جا سکتی۔ جن ماں باپ کی وہ بچی تھی معصوم، جو ابھی یہ سرگودا میں واقع ہوا ہے پاکستان میں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ ماں باپ زندہ ہوں گے؟ اندر سے وہ ماں باپ ہر لمحہ لمحہ، ہر سیکنڈ مر رہے ہوں گے، اور موت بڑی چھوٹی چیز ہے ایسے معاملے کے آگے۔ اس میں تو انسان اندر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ رستے میں کوئی چیز دے تو وہ نہیں لینی۔ کوئی آپ سے پیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چھوٹی بچی سمجھ کے اس سے کہیں انکل دور ہو کے بات کریں، شور کر دیں۔ بچوں کو بتائیں کہ بچے باہر اکیلے نہیں جانا۔ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں جن پہ ہم کبھی غور نہیں کرتے تھے ان پہ غور کریں۔ موبائل نے، انٹرنیٹ نے فحش مواد دکھا کے جو آسانی سے میسر ہے، دکھا کے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جو چیزیں کبھی تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی وہ آج معاشرے میں دیکھی جا رہی ہیں۔ ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ ایسے معاملات پہ فوری طور پہ تمام جو قانونی تقاضے ہیں ان کو فوری پورا کریں اور مجرموں کو عبرتناک سزائیں دیں جو کہ مثال بن جائیں۔ اور جو بھی معاملے میں انہوں میں ایسے معاملات میں ملوث ہو، اگر کوئی ہلکی پھلکی ہیلپ بھی کر رہا ہے اس کو بھی جو بھی قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا بنتی ہے وہ دیں، تاکہ کوئی نہ کوئی عبرت پکڑے۔ زیادہ تر لوگ عبرت پکڑیں گے بھی، لیکن اگر لمبا ایک سسٹم ہے لانگ، جب تک باتیں لوگ بھول جائیں تب تک کوئی سزائیں ہوتی ہیں تو وہ بڑا ایک لانگ ٹائم ہوتا ہے۔ اور جو تکلیف میں خاندان ہے ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ وہ ڈیلی جا کے عدالتوں میں دھکے کھاتے رہیں۔ تو اپنے بچوں کو خدا را وقت دیں، ان کی بات سنیں، ان کو ہر وہ بات سمجھائیں جو آپ کے خیال سے کبھی 18-20 سال کے بچے کو سمجھائی جاتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات، جب بچی آپ سے کوئی بیٹی ہے وہ بات کرنا چاہے تو دنیا جہان کے سارے کام ایک سائیڈ پہ رکھیں اور پہلے اس معصوم کی بات سن لیں۔ بعض اوقات بچے ہمیں بات بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اپنے بزنس کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی بات نہیں سنتے۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ یہ جو دردناک واقعہ ہوا ہے اس سے کم دیکھیں، جو گزر گیا اس کو نہ آپ لا سکتے ہیں، نہ کوئی اور لا سکتا ہے، نہ میں لا سکتا ہوں، لیکن اس سے ہمیں سبق لینا ہوگا۔ اپنے بچے کو موبائل سے دور رکھیں۔ اگر موبائل آپ یوز کرواتے ہیں، آپ یوز کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، یا اس پہ کچھ ایسے جو لاکس لگائیں کہ جو فحش مواد ان کے سامنے نہ آئے۔
اور جو بھی ان کی ایسی مصروفیات ہیں. اور ایک اور بات ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا واقف ہے, یہ ہمارا رشتہ دار ہے, جب بھی کوئی ایسے خوفناک واقعہ ہوتے ہیں تو واقف چہرے ہی سامنے آتے ہیں. لہذا اپنے بچے کو, خاص کر بیٹی کو, ہر بندے سے, چاہے وہ کزن ہے, چاہے رشتہ دار ہے, ساتھ والا دکاندار ہے, محلے دار ہے, سب سے محتاط رہنا سکھانا ہے. اگر آپ نے ذرا سی کوتاہی کی تو پچھتاوا اللہ نہ کرے آپ کا مقدر بن سکتا ہے. ہم تہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی وہاں سکون دے. وہ تو تھی ہی معصوم, لیکن ماں باپ پہ جو قیامت ٹوٹی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کو صبر عظیم عطا فرمائے. بس یہ دعا ہی ہے ہمارے پاس.